معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ سوچنے لگے اس کا فیصلہ تو خیر اللہ کرے گا، لیکن آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر یہ بے ایمان راستے پر آ جائے نا تو ساری دنیا کی خیر، بے ساری شیطانی کام دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ بڑے خوش اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ کے لطف و کرم سے اتنے معزول ہوئے کہ وہ شیطان کا بھول گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ موسیٰ کو راستے میں تو نہیں ملا تھا؟ تو عرض کرتے باری تعالیٰ وہ ملا تھا۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ وہ بہت رو رہا ہے، بہت گریہ زاری کر رہا ہے، آؤ بکا کر رہا ہے، سخت پریشان ہے، مولا کو ایسی صورت ہے اس کو معاف کر دے تو دنیا بھی چھوٹ جائے گی اس کے مکر و فریب سے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میری تو اسے ناراضگی کوئی نہیں، وہ تو میرا اتنا عبادت گزار ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، خالق مانتا ہے، تو نے کبھی انکار نہیں کیا، میری اسے کوئی ناراضگی نہیں۔ البتہ اختلاف ہوا اس معاملے میں کہ جب میں نے اس کے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو انہیں سجدہ نہیں کیا، میں نافرمانی کی، میں نے نکال دیا۔ میری ذاتی تو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ میں سوچا سی کہ اللہ بننے ہی نہیں لگا، اللہ تعالیٰ نے تو بڑا سوکھا بڑا جلدی مان لیا جناب، میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی ایسی بات نہیں، اب آدم تو نہیں ہے نا، آدم علیہ السلام کی قبر موجود ہے، اس سے کہو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، میرا اس کا راضی نامہ۔ کوئی ایسی بات نہیں، اختلاف تو آدم کی وجہ سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، میں نے سوچا اللہ کو بڑی کڑی شرطیں رکھے گا، اللہ تو بڑا سوکھا مان گیا جناب۔ وہ واپس آئے کہتے شیطانہ مبارک کو بھی اللہ تو مان گیا، انہیں تو میں تو سمجھا وہ اس نے ماننا ہی نہیں، وہ بڑی آسان شرط ہے کہ اوکے، کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ میری اس کی کوئی ناراضگی نہیں، وہ آدم کی وجہ تو جھگڑا، آدم نے سامنے سجدہ کر لے میں تو راضی۔ تو شیطان کودیا نے کہنے لگا اچھا وہ اسی سجدہ نے زندے نو سجدہ نہیں کیتا، نہ مردے نو قبرہ نو سجدہ کرنا، منو لانتی رہنا منظور ہے جی، سب کچھ منظور پر میں قبرہ تے نہیں جانا، آدم دی قبر نو سجدہ نہیں کرنا۔ تو ڈٹے جانے، باقی انشاءاللہ مضمون آئندہ